سورۃ الاعراف آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین، بے شک وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، واستکبروا اور تکبر کیا، عنہا ہماری آیتوں سے، لا تفتح لہم نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے، ابواب السماء آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنہ اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں، حتیٰ یہاں تک کہ یلج الجمل گھس جائیں گے اونٹ، فی سم الخیاط سوئی کے ناکے میں، یہاں تک کہ گھس جائے اونٹ سوئی کے نکے میں، وکذالک نجزی المجرمین اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور پھر تکبر کیا، ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے آسمان کے دروازے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ جس طرح ایک اونٹ سوئی کے نکے میں نہیں جا سکتا، کفر کرنے والا، شرک کرنے والا، بدعات کو فروغ دینے والا، وہ آدمی بھی جنت میں اسی طرح داخل نہیں ہو سکتا۔ تو پچھلی آیت میں مذکورہ وعید تھی کہ عذاب کو چکھو، اس میں کچھ تفصیل ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ آسمانوں کے دروازے بہت سی صحیح حدیث میں ہے کہ ان کے دروازوں کا ذکر موجود ہے، اور دروازے نہ کھولے جانے کا مطلب یہ کہ ان کے اعمال اور دعا کے اوپر جانے کے لیے دروازے نہیں کھلتے، یعنی کہ کوئی ان کی دعا اوپر چڑھی نہیں ہے، کوئی ان کی دعا قبول ہوئی نہیں ہے، کوئی ان کی عبادت قبول ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ ان کی کوئی عبادت اوپر چڑھی نہیں ہے، تو اس لیے اب ان کے لیے دروازہ کیا کھلنا ہے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ دروازے نہ کھولنے کا، تو جیسا کہ مومن کی روح اوپر چڑھنے کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس طرح کہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لمبی روایت ہے کہ مومن کی روح اوپر چڑھتی ہے تو اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے مرحبا کہتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ ساتوں آسمان پر جاتی ہے۔ پھر جب کافر کی روح کا وقت آتا ہے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، پہلے آسمان کے فرشتے اس پہ لعنتیں بھیجتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، تو فرشتے لعنتیں بھیجتے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمین۔ جس طرح ایک اونٹ وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس طرح مشرک، کافر، بے ایمان، بدعتی، قرآن و حدیث کا انکاری، مرتد، اگرچہ وہ قادیانی ہی کیوں نہ ہو، جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اگلی بات یہ ہے، ایک تو بات اس میں یہ ہوئی، اور دوسرا اس آیت میں ان لوگوں کا رد ہو رہا ہے کہ جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف عمل، جس نے صرف اور صرف کلمہ پڑھ لیا ہے، تو یہاں وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا، تو اصل جھٹلانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے مانا ہی نہیں ہے، جھٹلانے کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اس پہ عمل ہی نہیں کیا اور تکبر کیا ہے۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، زبان سے اقرار بھی نہیں ہے، دل کے ساتھ تصدیق بھی نہیں ہے، یعنی کہ تین چیزوں کا نام ایمان ہے، زبان کے ساتھ اقرار اور دل کے ساتھ تصدیق اور عمل بالجوارح کے ساتھ، تین چیزیں مکمل ہیں تو ایمان کامل ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی کم ہوگی تو ایمان ناقص ہوگا۔ اگر اقرار نہیں ہے، دو چیزیں ہیں، تو پھر بھی کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اگر اقرار بھی ہے، دل میں تصدیق بھی ہے، عمل بھی ہے، لیکن کمزوری ہے، تو اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لہم ان کے لیے من جہنم مہاد، جہنم ہی کا بچھونا ہوگا، ومن فوقہم اور ان متکبرین اور مشرکین کے اوپر اسی کا غواشن اوڑھنا ہوگا، وکذالک نجزی الظالمین اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو، ہم اسی طرح ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ظالم لوگوں کی یہی حالت ہوگی۔ اور غواش جو لفظ ہے غاشیتن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے ڈھانپنے والے، یعنی کہ ان کے نیچے اوپر آگ ہوگی۔ ظالمین سے یہاں مراد مشرک لوگ ہیں۔ کیوں؟
قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے ان الشرک لظلم عظیم، اصل میں صحیح شرک ہے ہی ظلم، یعنی کہ صحیح ظلم ہے ہی شرک ہے، تو ظلم بمعنی شرک ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا، یہ تو کافر لوگ ہیں، ان کی حالت بیان کی ہے، ان کا انجام بیان کیا۔ اب ایمان والوں کا ان کی حالت، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا انجام اللہ رب العزت بیان کرنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، لا نکلف نفسا الا وسعها، تو نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق ہی دیتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اسی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کہ یہاں بھی ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے، اقرار باللسان ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ہمیشہ جنت چاہیے تو ایمان لانے کے ساتھ نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں نیک اعمال کے لیے ہم تکلیف نہیں دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، وسعت کے مطابق ہی ہم تکلیف دیتے ہیں۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال دیں گے، مَا فِي صُدُورِهِمْ، جو ان کے سینوں میں ہوگا، من غل، کوئی کینہ، تجری من تحتها الانہار، چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں۔ جس طرح اللہ نے اوپر فرمایا جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے، تو یہاں جنت میں اللہ رب العزت جن کو بھیجیں گے، ایسی جنت، ایسے باغات ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں ہوں گی۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور وہ کہیں گے الحمد، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے خاص ہیں۔ الذی، وہ اللہ، ہدانا لہذا، جس نے ہم کو ہدایت دی، ہمیں توفیق دی، وما کننا، اور نہ تھے ہم، لنہتدی لولا، یہ کہ ہم ہدایت پاتے اگر یہ نہ ہوتی بات، ان ہدان اللہ کی ہدایت دی ہوتی ہمیں اللہ نے، لقد جاءت، تو البتہ تحقیق آئے تھے ان کے پاس، رسول ربنا، ہمارے رب کے، بالحق کے حق کے ساتھ، ونودو، اور وہ آواز دیے جائیں گے، ان تلکم الجنہ، یہ جنت ہے، اورثتموہا، تم وارث بنائے گئے ہو، بسبب اس چیز کے کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے مومنین کا تذکرہ کیا کہ اللہ کافروں سے مومنوں کو نکال لیں گے اور ان کے سینوں میں کوئی کینہ بھی نہیں ہوگا، کینے کو نکال لیں گے، کافروں کو مومنوں سے علیحدہ کر کے، مومنوں کو کافروں سے علیحدہ کر کے، کافروں کو جہنم میں اور مومنوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور جب ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی تو اس وقت مومن اللہ رب العزت کی حمد و تسبیح کو بیان کریں گے اور کہیں گے اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، تیرے ہی لیے حمد ہے، کیوں؟ تو نے تو ہم کو ہدایت دی، اگر ہدایت نہ دیتا تو ہم کیسے سیدھے راستے کی طرف آتے؟ تو پتہ چلا کہ یہدی الیہ من اناب، ہدایت اسی کے لیے جو رجوع کرتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے۔ دو چیزیں مل کر ہدایت کا سبب بنتی، ایک اللہ کی توفیق اور دوسرا خود اپنی تھوڑی سی کوشش کاوش ہو تو پھر آدمی ہدایت پہ آ جاتا ہے۔ ونادا، اور پکار کر کہیں گے، اصحاب الجنہ، جنت والے، اصحاب النار، دوزخیوں کو، ان قد، کہ تحقیق، وجدنا، ہم نے پایا، ما، وہ، وعدنا، جو وعدہ کیا تھا ہم سے، ربنا، ہمارے رب نے، حقا، حق پایا ہے، فہل، تو کیا، پس، وجدتم، تم نے بھی پایا ہے جہنمیوں، ما وعدہ ربکم، جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، حقا برحق، قالوا نعم، وہ بھی جہنمی بھی کہیں گے جی ہاں ہم نے، فعدنا، تو پھر اعلان کرے گا، معزن، اعلان کرنے والا، بینہم، ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، یہ کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ جب جنتی جہنمیوں کے ساتھ کلام کر رہے ہوں گے اسی ساتھ ہی، تو یہ دنیا کی مثال لیجئے، اس طرح سمجھو کہ جب دو آدمی، ایک اچھا آدمی ایک برا آدمی، دو آپس میں بات کر رہے ہوں اور ایک تیسرا آدمی درمیان میں آئے تو برے آدمی کو کہے کہ تو ہے ہی گندا آدمی ہے، تیرے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے، تو وہ بیچارہ آگے اس کی حالت کیفیت خراب ہے۔ جب ایک اور تیسرا آدمی بات کہے گا تو اس کا ایک اچھے آدمی سے کلام کرنا، جب تیسرا آدمی اس کو برا کہے گا نا تو وہ اس سے بھی زیادہ کیر ہو جائے گا۔ تو یہ وہ صورت بیان کی گئی ہے کہ اس کو کس طرح اللہ رب العزت نے یعنی کہ حقیر کیا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے
کہ اس آیت میں جنتی جہنمیوں کی حسرت و ندامت بڑھانے کے لیے اور اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، انتقام کے لیے ان سے باتیں کریں گے۔ تو بالکل بات یہ ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کی شرح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن قریش کے 24 سرداروں کے متعلق حکم دیا کہ انہیں بدر کے ایک نہایت گندے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ تیسرے دن آپ اونٹنی پر سوار ہو کے اس کی طرف چلے، کنارے پر جا کھڑے ہوئے، آپ کے صحابہ بھی ساتھ تھے۔ آپ نے انہیں ایک ایک کا نام لے کر پکارنا شروع کیا، فلاں 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 فلاں، کیا تمہیں پسند ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی؟ کیونکہ ہم نے تو جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا سچا ہے، کیا تم نے جو وعدہ کیا تھا سچا پا لیا ہے؟ تو عمر نے کہا، آقا آپ ایسی لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں کہ جن میں جان ہی نہیں ہے۔ فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے جو میں انہیں کہہ رہا ہوں۔ تو قتادہ نے کہا، اللہ نے انہیں زندگی دی ہے یہاں تک کہ انہیں ڈانٹنے اور ذلیل کرنے، انتقام اور حسرت و ندامت کے لیے آپ کی بات سنائی ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں سے احمد رضا خان بریلوی نے بھی غلط عقیدہ ایک بنایا ہے، اس کی ملفوظات کو کھولیے اور اس میں اس نے لکھا ہوا ہے عقیدہ دیکھو کیسا گندا۔ اس نے کہا مرنے کے بعد سمع و ادراک بڑھ جاتا ہے، جب آدمی مر جاتا نا اس وقت وہ سب کی سنتا ہے اور ادراک بھی اس کا مر جاتا ہے۔ اس لیے تو ان کے عقیدے ہیں دنیا میں تو نہ وہ اولاد دے سکا، دنیا میں تو وہ اپنا خیال نہیں کر سکا، دنیا میں تو وہ جب مر گیا اپنے آپ کو غسل نہ دے سکا، چار پائی پہ خود لیٹ نہ سکا، خود قبر کھود نہ سکا، مر جائے تو سب کچھ کرنے والا بن گیا۔ تو یہی وہ گندا عقیدہ ہے کہ جو احمد رضا خان بریلوی نے ملفوظات میں جس کو ذکر کیا کہ مرنے کے بعد سمع ادراک بڑھ جاتا ہے، قوتیں بڑھ جاتی ہیں، تو حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو یہ معجزہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اللہ نے باتیں سنوائی ہیں۔ تو اس آیت کی شرح میں دو باتیں، ایک بات تو قیامت کے دن بات ہوگی جنتیوں کی جہنمیوں سے، اور دوسری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ہی یہ کام کیا ہے۔ اور اس آیت اس حدیث پر بعض منکرین حدیث اعتراض کر چھوڑتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 3986 ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ مردے کو نبی علیہ السلام جب اللہ نے کہہ دیا انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اس روایت میں سنانے کا حکم ہے۔ تو ہم کہتے ہیں قرآن مجید سارے کا سارا پڑھے، لیکن مانتا بمسمع من فی القبور اس کا مطلب ٹھیک ہے، لیکن جس اللہ یہ شاہ بھی تو ہے نا، ابھی اللہ تعالیٰ چاہے تو سنا سکتا ہے۔ تو آگے ان کی حالت اور ان کی خصلتیں وہ بیان ہو رہی ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یصدون، جو روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راہ سیدھے رستے سے، ویبغون، اور تلاش کرتے ہیں، عوجاً ٹیڑھ، وہم بالآخرۃ کافرون، وہ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، وبینہما، ان کے درمیان حجاب پردہ ہوگا، وعلی الاعراف، اور اعراف بلند جگہ پر کچھ رجال مرد ہوں گے، یعرفون، وہ پہچانتے ہوں گے، کلن، ہر ایک کو، بسیماہم، ان کی خاص نشانی ہے، ونادوا، اور پکاریں گے، اصحاب الجنتی، جنت والوں کو، ان سلام علیکم، یہ کہ سلامتی ہو تم پر، لم یدخلوہا، نہ وہ داخل ہوئے ہوں گے اس جنت میں، وہم یطمعون، وہ امید رکھتے ہوں گے جنت میں۔ تو بات یہ ہے کہ اس آیت میں اعراف کا ذکر ہے، اعراف عرف کی جمع ہے، تو عرف یعرف معرفتاً، پہچاننے کو کہتے ہیں، عرف بلند جگہ کو کہتے ہیں، چونکہ بلند چیز ممتاز ہونے کی وجہ سے آسانی سے پہچانی جاتی ہے، اس سے مرغ کی کلگی وغیرہ اور گھوڑے وغیرہ کی گردن کو بھی عرفی کہا جاتا ہے۔ تو اعراف سے مراد جنتی اور جہنمیوں کے درمیان دیوار کی بلندیاں ہیں، جہاں ٹھہرنے والوں کو ایک طرف جنتی اور دوسری طرف جہنمی لوگ نظر آئیں گے۔ اکثر مفسرین یہی تشریح کرتے ہیں، یعنی کہ جنت اور جہنم کے درمیان ان کو دونوں چیزیں نظر آئیں گی۔ اور اعراف میں کون کون لوگ ہیں، اس بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ تو قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 10 قول ذکر کیے، ان میں سے سب سے مشہور قول جسے جمہور مفسرین نے کثرت روایات کی بنا پر راجح کہا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اس لیے وہ بیچ میں ہوں گے۔ تو اس کا ایک قرینہ جملہ یہ بھی ہے کہ لم یدخلوہم یطمعون،
یتمعون کہ وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے کہ اس کی طمع رکھتے ہوں۔ تو ابن کثیر میں ہے کہ رسول اللہ نے اصحاب الاعراف سے متعلق سوال کیا کہ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمانی کرتے ہوئے ماں باپ کی اجازت کے بغیر چلے گئے اور اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، اب انہیں جنت میں داخلے کے سے ماں باپ کی نافرمانی روک دیا، آگ میں داخل ہونے سے انہیں اللہ کی راہ میں قتل ہونے۔ تو حافظ ابن کثیر نے ان روایات کے غیر معتبر ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مرفوع روایات کی صحت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ابن کثیر کی تخریج جو ہے ان میں تمام روایات کا یعنی کہ یہ غیر معتبر روایات ان کو پیش کیا گیا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا اور جب صُرِفَت پھیر دی جائیں گے ابصار ان کی آنکھیں تلکا اصحاب النار دوزخیوں کی طرف، قالوا تو کہیں گے ربنا ہمارا لا تجعلنا مع القوم الظالمین ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر دے۔